آپ کے فقط سر اور داڑھی کے ملا کے 19 بال سفید تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ ہود کی تلاوت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، سورت میں جو مضامین موجود ہیں جب ان کے اوپر غور کیا جائے تو جو حساس دل ہے، جو سمجھدار دماغ ہے، وہ ایک دم چونک جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اس کی پکڑ، اس کی گرفت اور اس کے تصرف کے بارے میں اس کے ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ واقعی اللہ بہت بڑا ہے، واقعی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتے ہیں جن لوگوں میں بت پرستی آ گئی تھی۔ بت پرستی کہاں سے آئی؟ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ ان بتوں کی قوم پوجا کرتی تھی۔ پہلے تو ان کی شبیہیں بنائی گئیں، تصویریں بنائی گئیں، اس کے بعد ان کی تصاویر کو عبادت گاہوں میں لایا گیا، اور پھر آنے والی نسلوں کے اندر انہی کی پوجا شروع ہو گئی۔ شروع میں پوچھا گیا یہ کیا کر رہے ہیں، تو کہنے لگے جناب ان کو دیکھ کے ہمارے اندر بھی موٹیویشن ہوتی ہے، ہمارے اندر بھی جذبات پیدا ہوتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ یہ بات بگڑتے بگڑتے یہاں تک پہنچی کہ وہ انہی بتوں کی پوجا کرنا شروع ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا نوح علیہ السلام نے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ جب انہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی تو ظاہری بات ہے انہوں نے یہ بات کہی کہ ان بتوں کی بجائے اللہ کی پوجا کیا کرو۔ تو آپ کو پتا ہے جب بندے کے دل میں کسی کی اندھی عقیدت پیدا ہو جائے تو بندہ آرام سے اس کی جان چھوڑنے پہ مادہ و تیار نہیں ہوتا، اور بندے کو اس کی تنقید بڑی بری لگتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب یہ دعوت دیتے تو بستی کے لوگ ان کو دیوانہ کہتے، ان کو ڈانٹتے اور ان کو اذیتوں کا نشانہ بناتے۔ سیدنا نوح علیہ السلام 950 برس تک اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، اور آپ کے الفاظ قرآن مجید کا حصہ ہے، سورہ نوح میں موجود ہے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے صبح اور شام اللہ تعالیٰ آپ کی توحید کی دعوت دی ہے، لیکن لوگوں نے میری بات نہیں سنی، فرار ہوتے رہے، حتیٰ کہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈالتے رہے اور اپنے لباس کو جھاڑ کے اٹھ جاتے رہے۔ چند لوگ فقط آپ کی دعوت کے اوپر ایمان لے کے آئے، اور یہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے، تعداد دلیل نہیں ہوتی، حق دلیل ہوتا ہے۔ حق کے اوپر اکیلا بندہ ہو وہی جماعت ہے، اور باطل کے اوپر پوری کی پوری قوم بھی مجتمع ہو جائے تو وہ باطل کے اوپر ہی رہے گی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی، تُطِیعْ أَکْثَرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ، اگر آپ زمین کے اوپر رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی کریں تو وہ آپ کو راہ ہدایت سے بھٹکا دے گی۔ کئی مرتبہ اکثریت بھی ہو جاتی ہے اقوالوں کی، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں اکثریت ہو گئی تھی اقوالوں کی، لیکن اکثریت ہو یا اقلیت ہو یہ بات اہم نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ کو کتاب و سنت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اوپر ہونا چاہیے۔ سیدنا نوح علیہ السلام ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن اس کے باوجود وہ دعوت توحید کو قبول کرنے کے پر آمادہ و تیار نہ ہوئے، تو اللہ نے اب سیدنا نوح کے پر اس وحی کا نزول فرمایا، وَأُوحِیَ إِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ نوح علیہ السلام اب آپ کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اب آپ کو چاہیے کشتی تیار کریں میرے حکم کے ساتھ، اس کشتی کے اندر آپ جانداروں کا ہر جوڑا رکھیں اور اس کے اوپر اہل ایمان کو سوار کروا لیں، سفینہ نوح، جو اس میں بیٹھے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو اس سے نیچے رہے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا یہ تھا کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور آپ کا ایک بیٹا جو تھا وہ دعوت توحید سے منحرف تھا، اور یہ انسان کے بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، اس کا اپنا بیٹا جو ہے وہ دعوت توحید کے اوپر نہ ہو، دعوت حق کے اوپر نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو جب بنا چکے تو انہوں نے بیٹے کو اس چیز کی دعوت دی کہ بیٹے کشتی کے اوپر سوار ہو جاؤ، اللہ کی طرف سے ایک عذاب آنے والا ہے، سیلاب آئے گا، تم بھی بہہ جاؤ گے۔ تو بیٹا ایک بے دینی کا راستے پہ چل چکا تھا، کہنے لگا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ سامنے نظر آنے والا اونچا پہاڑ جو میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ کبھی خشکیوں کے اندر بھی یہ سیلاب آیا ہے، ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک لہر آتی ہے باہر سے، سیلاب جو ہے جیسا بڑی تیزی کے ساتھ آتا ہے، تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بہا کے لے جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو اس واقعے کی بڑی تکلیف پہنچی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کی، ان ابنی من نحلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اللہ میرا بیٹا، میں نے تو آپ سے دعا کی تھی کہ میرے اہل کے اوپر عذاب نہ آئے، تو آپ نے کہا نہیں آئے گا، تو اللہ یہ تو میرا بیٹا جو ہے ڈوب رہا ہے میری آنکھوں کے سامنے۔ تو اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من نحلک انہ عمل غیر صالح فلا تسلنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح بیٹا تو ہے مگر اہل میں شامل نہیں ہے،
اہل میں تب شامل ہوتا اگر توحید کے اوپر ہوتا، دین کے اوپر ہوتا. اب چونکہ یہ دین کے اوپر نہیں اس لیے اہل میں شامل نہیں ہے. اہل میں وہ ہے جو آپ کے نظریے کے اوپر یقین رکھنے والا ہے، آپ کے اعتقادات اور آپ کے عقیدے پہ یقین رکھنے والا ہے. آئندہ کے بعد آپ نے سوال نہیں کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے آپ کا عمل اس کے مطابق نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ بات کہی تو حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے آگے جھک گئے، اس لیے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کے نزدیک دنیا کے رشتوں کی اللہ کے مقابلے کوئی اہمیت نہیں ہوتی. کہا ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. یقیناً پروردگار میں نے ایسا سوال کیا تھا جس کی نتیجے کا مجھے پتہ نہیں تھا، اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، میرے پر رحم نہ کھایا تو میں تو گھاٹا پانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک. نوح آپ کے اوپر بھی سلامتی ہو اور آپ کے پیروکاروں کے اوپر بھی سلامتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہی اپنی رحمت کا نزول بھی فرما دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود کی قوم کا ذکر کیا. بڑے طاقتور لوگ تھے، اتنے طاقتور، قد بھی اونچے، طاقت بھی بے تحاشا. جناب اپنے بارے میں باتیں کرتے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام کہنے لگے اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو. کون سی بڑائی، کون سی نچائی؟ اگر استغفار کرے پتہ کیا نتیجہ نکلے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم. اللہ آسمان سے بارش بھی اتارے گا اور تم کہتے ہو بڑے طاقت، اللہ طاقت بھی اور بڑھا دے گا. تو کہنے لگے نہیں ہود تیری دعوت ٹھیک نہیں ہے، ہم اپنے آباء و اجداد کے راستے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. جو معبودان ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ہم بھی انہی کی پوجا کریں گے. حضرت ہود ان پر تنبیہ کرتے رہے لیکن انہوں نے عقیدہ توحید کو قبول کرنا گوارا نہیں کیا. اللہ کو پتہ ہے ان کو اپنی طاقت کا بڑا ناز ہے، تو اللہ نے پتہ کیا کیا؟ اپنی ان دیکھی مخلوق ہوا کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. اب ہوا بتا نظر تو نہیں آتی لیکن تدمر کل شیء بامر ربها، اس نے ہر چیز کو اللہ کے حکم سے پائمال کر کے رکھ دیا. 2-3 سال پہلے ایک بڑی تیز آندھی آئی تھی تو میں اپنے گھر سے باہر نکلا، مین روڈ کی طرف جو ہے ایئر لائن روڈ کی طرف میں آ رہا تھا تو میں نے عجیب منظر دیکھا. ایک پول جو تھا جس میں بڑے بڑے ہلا بھی موجود تھے، یعنی ہوا گزرنے کا پورا راستہ بھی موجود تھا، بالکل اپنی بنیاد سے بینڈ ہو کے زمین کے اوپر گرا ہوا تھا. تو میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی تو سب سے بڑا طاقتور ہے، تو کسی چیز کے اوپر تصرف فرماتا ہے تو تیری طاقت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرات گرامی قدر جب وہ ہوا آئی تو ہوا نے پتہ کس کر اکھاڑ کے پھینکا، کانہم اعجاز نخل ہاویہ، وہ زمین کے اوپر یوں گرے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے کے درخت زمین کے اوپر گرے ہوتے، تباہی کا نشانہ بن گئے. اس کے بعد اللہ نے حضرت صالح کی قوم کا ذکر کیا. حضرت صالح بھی توحید کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیتے رہے. قوم کے لوگوں نے کہا اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی دکھا دے. حضرت صالح نے اللہ سے دعا مانگی اللہ کو نشانی دکھلا دے. اللہ نے کیا کیا؟ پہاڑ کو پھاڑا، اونٹنی نکلی بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئی، بچہ دیا جو بغیر باپ کے پیدا ہوا، چراگاہوں میں چرتی تھی، اتنا دودھ دیتی تھی پوری بستی کے لوگ پیتے پھر بھی دودھ کم نہ ہوتا. کتنی بڑی نشانی. لیکن بجائے اس کے کہ اس نشانی کو دیکھ کر ایمان لے آتے، وہ مزید جس سے کہتے ہیں شکاوت کے اوپر مادہ تیار ہو جائے. ظالموں نے اونٹنی کو شہید کر دیا، اس کی ٹانگوں کو کاٹ ڈالا. حضرت صالح نے کہا 3 دن انتظار کرو اللہ کا، اللہ کے عذاب کے آنے کا. عذاب ایسا ہوگا جو ٹلنے والا نہیں. ایک چنگھاڑ کو ان کے اوپر مسلط کیا گیا، ان کے بھیجے پھٹ گئے، کلیجے کٹ گئے، ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے. اللہ نے نشان عبرت بنا دیا، قصہ پرینہ بنا دیا. اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کیا. فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ کر بشارت دی بیٹے اسحاق کی اور پوتے یعقوب کی. سیدہ سارہ نے کہا کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میرے ہامن بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، میں بھی بڑھیا ہوں؟ کہا تاجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. اللہ کے حکم کے اوپر تعجب کرتی ہو؟ جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ کر لے، بوڑھا ہو یا جوان ہو، اللہ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے بھائی شیخ عاطف صاحب ہیں، 14 سال تک اولاد کوئی نہیں ہوئی، پھر 14 سال کے بعد مسلسل 3 سال اللہ نے ہر سال بیٹا عطا کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں جیسے چاہیں انسانوں کو اولاد عطا فرما سکتے ہیں.
تو حضرات گرامی قدر ادھر حضرت اسماعیل کی ولادت کے بعد سیدہ سارہ کو دکھ آتا تھا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی اور حضرت ہاجرہ کے یہاں پہ اسماعیل کی ولادت ہو گئی. تو فرشتے نے آگے یہ خبر دی فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب, کہ فقط بیٹے اسحاق کی بشارت نہیں دیتے بلکہ پوتے یعقوب کی بشارت دے دی. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. جب یہ معاملہ کلیئر ہوا تو اس کے بعد سیدنا ابراہیم نے ان فرشتوں سے پوچھا کہاں جا رہے ہو, مزید آگے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے قوم لوط کے اوپر اللہ کا عذاب جو ہے اس کو مسلط کرنے کے لیے. کہا ان کے گناہ کے اوپر جو ان کا نظر انداز کیا جائے. کہا نہیں, اب حجت پوری ہو چکی ہے, ان کے لیے کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے. فرشتے آئے, حضرت لوط علیہ السلام نے ان فرشتوں کا جب خوبصورت نوجوانوں کے روپ میں دیکھا بڑے ہی پریشان ہوئے کہ میری بستی کے لوگ جو کس فعل شنیع کے اندر مبتلا ہیں وہ ان نوجوانوں کو دیکھ کر جو ہے میرے بارے کے اندر اور ان مہمانوں کی بری نیت کو رکھیں گے. انہوں نے ان کے گھر کا جو ہے حصار کیا اور عادات بد کے حوالے سے کہا اپنے مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو. حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید. اور میری بیٹیوں کو نکاح کے لیے اپنے گھر لے جاؤ, میں ان کو رخصت کر دوں گا, لیکن میرے مہمانوں کے بارے میں تنگ نہ کرو. کیا تم کے اندر جو ہے کوئی بھی عقل مند آدمی نہیں, کوئی بھی نیکوکار نہیں؟ کہنے لگے ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید, کہ لوط آپ کو پتا ہے میں آپ کی بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں اور ہم جو چاہتے ہیں. اب حضرت لوط بڑے حیران تھے, کہنے لگے لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید, اے کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا مضبوط ستون ہوتا جس کے پناہ کو اختیار کر لیتا. فرشتوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں, ہم تیرے رب کے رسول ہیں, یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اب حجت مزید پوری ہو چکی تھی. لوط علیہ السلام تو دعا مانگا کرتے تھے ربی نجینی واہلی مما یعملون, اللہ مجھے اور میرے اہل خانہ کو اس فعل شنیع کا ارتکاب کرنے والی بستی سے بچا لے. لیکن بیوی کے دل میں سافٹ کارنر تھا, تو اللہ نے کیا کیا, سب کو بچا لیا. بیوی کو ان قوم کے ساتھ تباہ کیا. تباہ بھی کس طرح کیا, زمین سے اوپر اٹھایا, پلٹا دیا, اور اوپر سے پتھر یوں گرے جس طرح گائیڈڈ میزائل گرتے ہیں, ان کو پیس کے سرما کر دیا. اور آنے والے لوگوں کو یہ بات سمجھا دی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے راستے کی پیروی کرے گا اس کا انجام انتہائی بڑی تباہی اور بربادی بننے والا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم مدین کا ذکر کیا, جن کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام آئے, ان کو توحید کی دعوت دی اور صاحب ان کو کہا پورا تولا کرو, پورا ماپا کرو, نمازوں کو ادا کیا کرو. قوم کے لوگوں نے بڑی عجیب بات کہی, کہنے لگا صلاتو کا تامرو کا نترو کا ما یعبدو آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. شعیب تیری نماز بڑی عجیب ہے, یہ ہمیں کاروباری منڈیوں کے اندر بھی اپنی منمانی نہیں کرنے دیتی. نماز کا تعلق تو عبادت گاہ سے ہوتا ہے, کاروبار تو ہماری مرضی, ہمارے مال ہم جو مرضی کریں. آج کے مسلمان بھی یہی کہتے ہیں یا شادی بیاہ کا پیسہ میرا ہے, سرمایہ میرا ہے, تم کو روتے مجھے روکنے والے. آج بھی کئی مسلمان ایسے ہیں بینک سے سود لیتے ہیں, ان سے پوچھو یہ کیا کر رہے, کہتے ہیں یار عبادت اپنی جگہ پہ, کاروبار اپنی جگہ پر ہے. حضرات گرامی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا, ادخلوا فی السلم کافہ, دین میں پورے کے پورے داخل ہو جانا چاہیے. اور آپس میں چیم گوئیاں کرنے لگے, کہنے لگے لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون, اگر تم نے شعیب کی دعوت کو ماننا تو گھاٹا تمہارا مقدر بن جائے گا. اللہ نے کیا کیا, ایک چنگھاڑ کو ان کے اوپر اسی طرح مسلط کیا ہے جس طرح قوم سمود کے اوپر مسلط کیا تھا. ان کو قصہ یہ پرینہ بنا دیا اور یہ بات کو ثابت کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر, اس کے آئے ہوئے عذاب کے اوپر کوئی بندہ بھی تجاوز نہیں کر سکتا. اس کے بعد سورہ یوسف ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن قصص کہہ کے پکارا ہے. اس کا وہ حصہ جو 12ویں پارے میں ہے اس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کو بہترین واقعہ قرار دیا اور ساتھ ہی یہ بات بھی ارشاد فرمائی نحنو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. ہم آپ کو بہترین واقعہ سنانے جا رہے ہیں, اور جو ہم نے قرآن اتارا اس کے اندر یہ بہترین واقعہ, اور اس سے قبل آپ نہیں جانتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اشیاء سے, کئی اشیاء سے تب باخبر ہوتے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وحی کا نزول فرماتا. یہ جو بات ہمارے بعض دوست کہتے ہیں ان کو اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہر چیز کا علم تھا, ما کانا و ما یکون کا علم تھا. حضرات گرامی کا حقیقت بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت علم سے نوازا تھا. پوری انسانیت کے اندر
کوئی شخص بھی آپ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن بات وہی ہے جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور انبیاء کے علم اور حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کے علم کی نسبت آپس میں ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے اندر پانی کا ایک قطرہ ہو, اس قطرے کے حصے مزید آگے کئی کر دیے جائیں, ہزاروں حصے کر دیے جائیں, جس طرح ایک حصہ سمندر کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اس طرح انبیاء کا علم الہی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ کا علم تو بہت, اللہ کے علم کے بارے میں تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ کا علم کس قدر زیادہ ہے. حضرات گرامی قدر, اس صورت میں اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ حضرت یوسف بہت چھوٹے سے بچے تھے. حضرت یعقوب کے 10 بیٹے جوان تھے, ایک اہلیہ میں سے 2 بچے چھوٹے تھے دوسری اہلیہ میں سے. اب اللہ کی مرضی ہوتی ہے, چاہے تو بڑے بھائی کو مقام دے دے, چاہے چھوٹے کو مقام دے دے, اللہ کی مرضی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں میں کون مداخلت کر سکتا ہے. جب حضرت رسول اللہ کے اوپر وحی آتی تھی تو اس وقت بھی مشرک یہ بات کہتے تھے کہ آپ کے اوپر کیوں وحی آ رہی ہے, تو اللہ نے کہا اللہ عالم حیث یجعل رسالۃ, اللہ کو پتہ ہوتا ہے اس کی وحی کو کس کے اوپر اترنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق, حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب, اور حضرت یعقوب کا سیدنا یوسف علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا. حضرت یوسف کو بالکل چھوٹی میں ایک سپنا آیا, خواب آیا. خواب کیا تھا؟ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. خواب میں دیکھا 11 ستارے چاند اور سورج میں سجدہ کر رہا ہے. اپنے بابا کو آگے خواب سنے کہا بابا نے یہ خواب دیکھا. باپ نے پہلی بات کی بڑی زبردست کہی اور وہ آج بھی توجہ طلب ہے. کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. یہ خواب تو نے اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا, وہ تجھ سے دشمنی مزید رکھیں گے. جب کوئی اچھا اور نعمت والا خواب آئے پتہ کس کو سنانا چاہیے؟ جو آپ سے پیار کرتا, جو آپ کا خیر خواہ, جو حاسد ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں. کیونکہ حاسد کئی مرتبہ الٹی تعبیر کرنا شروع ہو جاتا ہے, یا یہ کہنا شروع ہو جاتا ہے کوئی خواب لغو ہے, یہ خیالات کی پیداوار ہے, یہ امنگوں کی پیداوار ہے, یہ تحیل کی پیداوار ہے. اگر اچھا خواب آئے اس کو سنا دیں جو آپ کا خیر ہے, اور برا خواب آئے تو تھتکار دینا چاہیے شیطان سے, اور خواب کے شر سے پناہ مانگ کے جناب تھتکار کے 3 دفعہ بائیں ہاتھ تھتکار دینا چاہیے, اس سے جو ہے نجات حاصل کر کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ مجھے اس کی جو ہے شر سے محفوظ رکھ. اس کو بھی نہیں بتانا چاہیے کسی کو, برا خواب تو ویسے ہی کسی کو نہیں بتانا چاہیے, اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے, اس کو صدقہ دے دینا چاہیے, دعا مانگ لینی چاہیے اس کے بارے میں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا, حضرت یعقوب نے کہا بیٹا یوسف اللہ تعالیٰ تمہیں مقام دینے والا ہے, اور جس طرح تمہارے آبا حضرت ابراہیم اور اسحاق کو اس نے چنا, اسی طرح اپنی نعمت کو آل یعقوب تم پہ تمام کرنے والا ہے. اب ادھر یہ گفتگو ہو رہی ہے, ادھر بھائی بیٹھے کہنے لگے یار سمجھ سے بار بات ہے, جوان ہم ہیں, بازو ہم ہیں, وجاہت ہمارے پاس ہے, اور ابو جو ہیں وہ ہر وقت جو ہیں یوسف اور چھوٹے بھائی بنیامین سے ہی محبت کرتے ہیں. کوئی ایسا چکر چلانا چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کو ابو سے نہ دور کر دیا جائے. ایک کہنے لگا بہتر یہ ان کو شہید ہی کر دیا جائے, دوسرے کا نہیں شہید نہیں کرنا چاہیے, آنکھوں سے دور کرنا کافی ہے, اتنی بھی سختی اتنی بھی درستی نہیں ہونی چاہیے. ہم یوں کریں گے اس کو ایک اندھے کنویں کے اندر ڈال دیں گے, اور اس کے بعد جناب ہم اپنے باپ کی نظروں کے پیارے ہو جائیں گے, اور اس کے بعد بابا ہم سے پیار کرنے لگیں گے. بابا کے پاس آئے کہنے لگے بابا آپ نے کبھی بھیا یوسف کے معاملے ہم پہ اعتماد نہیں کیا, ہمارے ساتھ اس کو بھی بھیجا کرے کھیلنے کے لیے. تو حضرت یعقوب نے کہا تمہارے درمیان ایک ڈفرنس ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھاگ دوڑ میں لگ جاؤ اور یوسف پیچھے جنگلات میں بیٹھا ہو, کوئی بھیڑیا اس کو کھا جائے, تو میں تو اس بات کو جو ہے اس غم کو برداشت نہیں کر سکتا. ان اپنے پلے وہ بات باندھنے لگا ٹھیک ہے, اگر بابا جی جو ہے سوچ رہے بھیڑیا کھا جائے تو پھر بھیڑیے کی سٹوری بہترین ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے, اندھے کنویں کے اندر اتار دیا. اللہ نے وحی کا نزول فرمایا وَأُوحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ایک وقت آئے گا تو ان کو اس سازش کی حقیقت سے آگاہ کرے گا, اور یہ اس وقت معاملات کو پہچانتے بھی نہیں ہوں گے. پھر وہ ہوا بعد میں, وہ جب آئے گا مکمل کا آپ کو موقع بتاؤں گا. حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو کرتے کو پہلے اتار چکے تھے, اس پہ جیلی خون لگا کے جناب روتے پیٹتے گھر آئے, کہنے کہ بابا وہی ہوا جس کا آپ کو خدشہ تھا, ہم آگے نکل گئے, یوسف پیچھے رہ گیا, اس کو بھیڑیا کھا گیا. یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ کوئی مسئلہ جو ہے نا درست بیان نہیں کر رہے, کہنے لگے میں صبر کرتا ہوں, اللہ کو پتا ہے جو تم باتیں کر رہے ان کی حقیقت کیا ہے. اب جناب وہاں سے ایک قافلہ جو ہے گزرتا ہے, مسافروں کی ایک جماعت وہاں سے گزرتی ہے, ایک ڈول کو جناب کنویں کے اندر اتارتی ہے, وہ مصر کو جا رہا ہوتا ہے. ڈول ڈالا, حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے, کہنے لگے واہ بھائی واہ, اتنا خوبصورت بچہ,
وہاں جناب پہنچے ایک بڑے گھر کے اندر جو عزیز مصر کا گھر تھا, جو سمجھیں مثال کے طور پہ بات کی ہے, وزیر اعظم مصر کا جو تھا اس کا گھر, بادشاہ نہیں وزیر اعظم کا گھر تھا. تو وہاں پر جا کے چند دراہم کے بھی حضرت یوسف کو جو ہے فروخت کر دیا. عزیز مصر جو تھا بڑا دور اندیش آدمی تھا, وہ یوسف علیہ السلام چہرے مورے کو دیکھ کے, آپ کی شکل کے اوپر نورانیت کو دیکھ کے پہچان گیا کہ یہ بچہ جو ہے کوئی بہت بڑی شخصیت مستقبل کے اندر بننے والا ہے. کئی بندے ہوتے ہیں وہ کسی کے چہرے مورے سے کہتے ہیں اس کو دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے گرو کرنے کے یا گروم کرنے کس حد تک جو ہے کیپیسٹی ہے. اپنی بیوی کو کہا اس کو اپنے بیٹا سمجھ کے پالنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بچپن کے اندر بڑی خوبصورت تھے, جب جوان ہوئے تو مزید حسن میں اضافہ ہو گیا. اب اس حسن کی وجہ سے عزیز مصر کی بھی فتنے کا مبتلا ہوئی. جوانی کے عالم میں ایک دن ان کے بارے میں بری نیت تو کئی دن سے اس کے دل میں موجود تھی. ایک دن دروازے کو بند کہنے لگی میری طرف متوجہ ہو. تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے میرا رب, یا اس کے بارے میں کہا یا عزیز مصر کے بارے میں کہا, اس نے بڑے اچھے طریقے سے پالا ہے, تو میں یہ کام نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو فلاح نہیں دیتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازے کو کھولا, باہر کی طرف بھاگے تو اس نے پیچھے سے دامن حضرت یوسف علیہ السلام پکڑا, کھینچا تو دامن تھوڑا پھٹ گیا. عین اسی وقت عزیز مصر محل میں دال ہو رہا تھا. کہا اس بندے کے بارے میں کیا کرتے ہیں, آپ کا کیا فیصلہ ہے جو آپ کو بیٹے کی حصے سے پالنے کے بعد آپ ہی کی بیوی کے بارے میں میلی نظر رکھے. یوسف علیہ السلام واقعہ سن کے بڑے حیران ہوئے کہ کس قسم کی گفتگو کر رہی ہے. ابھی برائی کی دعوت دے رہی تھی, ابھی برائی کا الزام لگانا شروع ہو گئی. اللہ نے محل کے اندر ایک بچے قوت ایک گویائی عطا کی. اس بچے نے کہا یوسف علیہ السلام کے دامن کو دیکھو, اگر آگے سے پھٹا ہے تو پھر یہ عورت سچی ہے, کیسے دفاع کرتے ہوئے پھاڑا ہے, اگر پیچھے سے پھٹا ہے پھر یہ عورت جھوٹی ہے, اس لیے کیسے پیچھے سے اپنی متوجہ کرنے کے لیے پھاڑا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا گیا, پیچھے سے دامن پھٹا ہوا تھا. عزیز نے سمجھ گیا کہ بات بالکل یہ غلط کہہ رہی ہے. کہ یوسف وارثا ھذا, اور بیوی کو ماتے ہوئے کہا واستغفری لی ذنبک انک کنت من الخاطئین, اور اللہ سے معافی مانگ, تو ہی خطا کار ہے. اب آپ کو پتا ہے بڑے گھروں کے اندر بات پھیلنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. بات پھیلتے پھیلتے پورے مصر کے بڑے گھروں میں پھیل گئی. کہنے لگے عزیز مصر کی بیوی بڑی عجیب عورت ہے, وہ ایک بچہ اپنے گھر پالا تھا, اسی کے بارے کے اندر بری نیت کا شکار ہو گئی. اب وہ جسے کہتے ہیں نا ایک خلش یا غصہ یا اشتعال یا فرسٹریشن, وہ اس کے اندر پیدا ہو گئی. اس نے ان عورتوں کو گھر بلایا, ان کے ہاتھ میں پھلوں کو تھمایا, چھری کو تھمایا, یوسف علیہ السلام کو گزرنے کی دعوت دی. جب وہاں سے گزرے تو عورتیں کہنے لگی ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو انسان ہی نہیں, یہ تو لگتا ہے آسمان سے اترا کوئی فرشتہ ہے. یوسف علیہ السلام یہ منظر دیکھ کے بڑے پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا پہلے ایک عورت جو تھی وہ اس طرح کا بری نیت کا اظہار کر رہی ہے, تو کئی عورتیں جو ہیں ان کے دماغوں میں فطور پیدا ہو چکا ہے. اللہ سے دعا مانگی, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جیل خانے کے پہنچا دے. مجھے جیل خانہ اس چیز سے زیادہ پیارا ہے جس طرف مجھے بلانا چاہتی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اللہ اگر میں متوجہ ہو گیا تو پھر سارا کا سارا ایمان و علم تو کسی اور روح پہ چلا جائے. انبیاء کے اندر کتنی وہ چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں تقویٰ اور للہیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو پورا کیا, ان کو جیل خانے کے اندر پہنچا دیا. جیل خانے پہنچے, دو قیدی انہیں وہاں پر ملے. دونوں قیدی آپ کے چہرے مورے کو دیکھ کے پہچان گئے تھے کہ بڑا کوئی عالم فاضل نیک اور للہیت رکھنے والا آدمی ہے, اس سے تقویٰ للہیت موجود ہے, علم فہم بصیرت موجود ہے. کہنے لگے اے جیل میں آنے والے معزز قیدی, ہم نے کچھ خواب دیکھے ہیں. پہلا کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا میں انگوروں کو نچوڑ رہا ہوں. دوسرا کہنے لگا میں نے دیکھا میرے سر پہ روٹیاں پرندے اس سے کھا رہے ہیں, ہمیں اس کی تعبیر بتا دیں. یوسف علیہ السلام کہنے لگے بالکل جی میں تمہیں آپ کو اس کی تعبیر بتاؤں گا, لیکن پہلے ایک دعوت ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. وہ دعوت یہ ہے کہ بتوں کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی پوجا شروع کر دو. اس کے علاوہ کوئی راستہ کامیابی کا راستہ نہیں. میں نے بھی اس ملت کو اختیار کیا ہے جو میرے بابا ابراہیم کی ملت ہے, اسحاق کی ملت ہے. ہمارے لیے شرک کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں. حضرات گرامی قدر, وہ بندہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے, اللہ سے پیار کرتا ہے, جو اللہ کی کبریائی کو سمجھتا ہے, جو اللہ کی عظمت کو, جلالت کو سمجھتا ہے, وہ کوئی موقع اس کی کبریائی کا یا اس کے تعارف کا ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. مجھے چلتے چلاتے کے بعد واقعہ یاد آ گیا, وہ بھی ذرا دلچسپ واقعہ, وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. ڈاکٹر فضل الہی صاحب اللہ تعالیٰ جو چچا ہیں میرے, بڑی نیک اور متبحر عالم دین ہیں. وہ امریکہ جا رہے تھے, ساتھ ایک جہاز میں ایک ساتھ مسافر بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے, وہ ویجیٹیرین تھے, انہوں نے وہ کھانا منگایا جو حلال تھا. وہ ہر طرح کا کھانا کھاتے ہیں.
تو چچا فضل اللہ نے ان کو یہ بات کہی ساتھ بیٹھے مسافر کو کہ تمہیں پتہ ہے اس بات کا میں نے یہ کھانا پرہیزی کیوں منگایا ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے تو نہیں پتا. کہنے لگا اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے خاص طرح کا کھانا کھانے کا, تو ہم اسے تجاوز نہیں کر سکتے. ہم اس دنیا اپنی منمانی کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلنے کے لیے آئے ہیں. وہ بندہ اس بات کو دیکھ کے جناب متوجہ ہو گیا. لمبی فلائٹ تھی, انگلینڈ سے امریکہ جا رہے تھے, کافی چیزیں کراس کوشچن ہوتے رہے. ایئرپورٹ اتر کہنے لگا جی آپ مجھے اپنا نمبر دیں, ٹیلی فون وغیرہ جہاں پہ آپ ہوں گے وہاں کا رابطہ نمبر مجھے چاہیے. ڈاکٹر صاحب ویسے موبائل بھی استعمال نہیں کرتے روٹین کے اندر, لیکن وہ وقت بھی تھوڑا جو تھا اس وقت اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں تھا موبائل کا, اس وقت عام ہوا. ڈاکٹر صاحب نے اس کو رابطہ نمبر دیا. اس کا ڈاکٹر صاحب کو اگلے دن اس کا فون آ گیا, کہنے لگا جی میں آپ کو اپنے گھر بلانا چاہتا ہوں, میری بیوی پردے میں ہوگی, ہم نے کوئی مل جل کے کوشچنس کرنے ہیں آپ سے. ڈاکٹر صاحب کے گھر گئے, بیوی نے پردے کے کوشچن کیے, دونوں کلمہ پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول, مسلمان ہو گئے. ڈاکٹر صاحب کچھ سال کے بعد دوبارہ امریکہ گئے تو بتاتے ہیں اسی بندے نے اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور مسجد کی خدمت کرنے میں کہتے جو تھا منہمک ہو چکا تھا. انسان کو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کے دین کے تعارف کا. اب سیدنا یوسف نے دعوت و تبلیغ کے بعد یہ بات ان کو بتلائی کہ پہلا بندہ جس نے ہاپ دیکھی ہے انگور نچوڑ رہا ہوں وہ بادشاہ وغیرہ کا ساقی بنے گا, دوسرے جس نے ہاپ دیکھی ہے روٹیاں میرے سر پہ ہیں پرندے اسے کھا رہے ہیں اسے پھانسی دی جائے گی. اور جو بچنے والا تھا کہا اپنے بادشاہ کو جا کے کہہ دی کہ ایک بے گناہ آدمی جو ہے وہ جیل خانے کے اندر جو ہے نا محصور ہے. شیطان نے بلا دیا, کئی سال یوسف علیہ السلام جیل میں ہی رہے. بادشاہ وقت کو خواب آیا کئی سال گزرنے کے بعد کہ 7 پتلی بھینسیں 7 پتلی گائیں 7 بڑی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 سرسبز و شاداب بالی ہیں 7 خشک بالی ہیں. بادشاہ کہنے لگا آپ بڑا عجیب دیکھ رہا ہے. تو عام درباری جنہیں خوابوں کی کوئی معرفت نہیں, کہنے لگا بادشاہ صاحب بڑا گندہ خیالات ہیں, ان کی کوئی طبیر تبور نہیں. وہ ساقی کہنے لگا نہیں ہے اس کی طبیر, میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بندہ ایسا ہے جیل کے اندر موجود ہے وہ اس کی طبیر بڑی صحیح کر سکتا ہے. بھاگا یوسف علیہ السلام کے پاس آیا, کہنے لگا یوسف یار ایک خواب کی طبیر جو ہے اب معزز آدمی ہے, اب بتائیے ذرا بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے. انہوں نے کہا 7 سال بڑے سرسبز و شاداب ہوں گے, سبزہ ہوگا, فصلیں ہوں گی, آپ نے منیمم کھانے میں استعمال کرنا ہے, زیادہ سٹور کرنا ہے. پھر 7 سال قحط سالی کے ہوں گے, جو بچا ہوا کھانا ہوگا اسٹاک کیا ہوگا اس کو استعمال کرنا ہے, لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچانا ہے. اور ایک پھر سال آئے گا جب دوبارہ پرانے والا ماحول ہو جائے گا, پھر سبزہ شادابی ہوگی. بادشاہ کو جا کے ہاف سے نہیں, بادشاہ پہچان گیا کہ یہ کسی عام بندے کی طبیر نہیں, یہ کوئی بہت بڑے عالم فاضل اور کوئی بہت ہی بڑے صاحب بصیرت انسان کی طبیر ہے کی ہوئی. اس نے کہا یار ان کو مجھے میرے پاس بلاؤ, جس بندے نے طبیر کی ہے اس کو میں اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں. یوسف علیہ السلام کے پاس جس وقت بندہ پہنچا انہوں نے کہا میں نے نہیں باہر نکلنا, میرے بارے میں فوا شادی کی گئی تھی, میرے بارے میں دید مصر کے سامنے اس طرح کی باتیں کی گئی تھیں کہ میں نے بری نیت کا اظہار کیا, میں چاہتا ہوں یہ بات پبلکلی بالکل کلیئر ہو پھر باہر نکلوں گا. دیکھیں جو پاک دامن آدمی ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے اس چیز سے غرض ہوتی ہے کہ اس کا کریکٹر جو ہے اگر اس کے بارے میں کوئی تہمت لگائی گئی ہے یا پراپوگنڈا کیا گیا, سب سے پہلے اس کے کریکٹر کی صفائی ہونی چاہیے. حضرات گرامی قدر عدید مصر کی بیوی کو بلایا گیا, اس سے پوچھا گیا, اسے سچی بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی فالٹ نہیں تھا, ہم نے اس کی برائی کی دعوت دی تھی اور اس نے اس کو بھی قبول نہیں کیا تھا. حضرات گرامی قدر باقی مضامین سورہ یوسف کے جو 13ویں پارے میں انشاءاللہ ان کو کل آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام اللہ کے اندر جو نصیحت امیز جو بصیرت افروز واقعات موجود ہیں ان سب سے ہمیں جو ہے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اللہ والا بنا دے اور ہمیں ان باتوں سے بچا لے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما, اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما, اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما.
اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پر صبر کرنے والا بنا. اللہ آئندہ والی زندگی میں ہر تکلیف سے اور آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما. اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما. اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما. اللہ روحانی جسمانی نفسیاتی شیطانی عوارض کو دور فرما. اللہ مالی مشکلات کو ختم فرما. اللہ رزق حلال فراہ عطا فرما. اے اللہ بے اولادوں کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما. اللہ جو لوگ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے پریشان ہیں ان کو نیک سارے رشتے نصیب فرما. اللہ ہماری ظاہری باطنی جتنی بھی خطائیں ہماری ساری کی ساری معاف فرما. اللہ جلوت و حلوت کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ بڑے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.